الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. سامعین اور ناظرین، آج کا موضوع سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے اندر بھی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جوانی ہے. یوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی بچپن سے لے کر اور دنیا سے پردہ فرمانے تک پوری زندگی سارے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، لیکن چونکہ خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر آج کے معاشرے میں، آج کی دنیا میں یہ آپشن اٹھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے. اسی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق اور صحیح بات کہنے اور ہم سب کو صحیح اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے وہ آپ کے بچپن کی زندگی ہو یا آپ کی جوانی کی زندگی ہو، ساری زندگی آپ کی پاک اور صاف ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کی پوترتا کے بارے میں، آپ کی پاکیزگی کے بارے میں اپنوں ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے شہادتیں دی ہیں. بہت سارے لوگ جن کے اندر تعلیم اور نالج بہت زیادہ کم ہیں، جو تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں اور نالج سے بہت زیادہ دور ہیں، جنہوں نے نہ تاریخ کو پڑھا صحیح طور پر اور نہ مورخین کی پڑھنے کی کوشش کی. کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ آج کی دنیا کا یہ ٹاپک بنا ہوا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عیاش تھے. اسی کے زاویے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان 15 سال کے بعد اس کے اوپر جوانی آتی ہے، اور ایسی جوانی جو زیادہ تر 15 سے 30 اور 35 سال اور 40 کے درمیان رہتی ہے، جس کے اندر انسان اپنی جوانی میں مدہوش ہو کر نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے. اس پاکیزہ اور مقدس جوانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایسی پاکیزہ اور مقدس جوانی ہے کہ دنیا اس کی مثال اور نظیر پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی پاکیزہ اور پوتر زندگی جو شادی سے پہلے آپ نے گزاری، اس پر بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور آپ کی پوترتا اور پاکیزہ زندگی جو اس کے بعد ہے، اس پر بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. بتاؤ مجھے، جب انسان پر جوانی آتی ہے تو اس کو خواہشات لگتی ہیں کسی ایسی عورت کی، اور اس کو تمنا اور آرزو ہوتی ہے کسی ایسی عورت کی جو کنواری ہو، باکرہ ہو، نوجوان ہو، وہ اس سے شادی کا متمنی رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ کی 25 سال کی عمر ہو گئی۔ آپ نے جب ارادہ فرمایا نکاح کرنے کا، جب آپ نے ارادہ فرمایا شادی کرنے کا، تو ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو عمر میں آپ سے بڑی تھی، اور وہ 40 سالہ عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بتاؤ مجھے کوئی ایسا انسان کہ جو جوان ہو اور اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہر جوان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میں باکرہ اور کم عمر کی، معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، معاشرے میں یہ چلتا ہے، اور لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیاش ہوتے تو کسی خوبصورت اور کسی باکرہ عورت سے شادی کرتے، لیکن نہیں میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی وہ 40 سالہ عورت سے شادی کی، اور اسی پر بس نہیں، 40 سال کی وہ بیوہ عورت جن کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، وہ ایک بیوہ عورت ہیں جو شادی شدہ ہے، اس عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں۔ بتاؤ مجھے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بتائیں کہ عمر 25 سال ہو، جوانی ہو، شباب ہو، خوبصورتی ہو، جاہ و جلال ہو، لیکن پھر بھی ایک بیوہ اور 40 سالہ عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں کہ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، 25 سالہ زندگی، ایک ایسی عورت سے شادی کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوس پرست نعوذ باللہ نہیں ہیں، خواہشات کے پیچھے دوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ تو ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، آپ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کی زندگی تو پاکیزہ ہے، آپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے، ان لوگوں کو اس تاریخ سے متنبع کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جس عورت سے شادی کی وہ 40 سال کی عورت ہے اور وہ ایک بیوہ عورت ہے، اور آپ نے سب سے زیادہ زندگی جو گزاری ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزاری ہے۔ اس کے بعد کچھ مصالح اور مصلحت کے بنا پر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس کے بعد دوسری شادیاں کی۔ بتاؤ مجھے کوئی ایسی مثال۔ اس لیے میرے بھائیوں، بنا کسی چیز کے پڑھے، بنا کسی چیز کے پرکھے، بنا کسی چیز کے جانے کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا یہ عقل کی کمی ہے، اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت رسول اکرم پڑھنے کی اور پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔